بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ حافظ سفیان اقبال کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اس عنوان پر گفتگو کریں۔ حافظ سفیان اقبال رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. تیرے وجود پہ فہرست انبیاء ہے تمام، تیرے وجود پہ فہرست انبیاء ہے تمام، تجھی پہ ختم ہے روح الامی کی نامحبری. شریعت کے محل کی آخری اینٹ ہے تو کامل، ادھورے کو کیا پورا، یہ سنت ہے ختم تجھ پر. نہیں ہے باپ گرچہ تو کسی بھی مرد کا، لیکن تو مہر انبیاء ہے، شان رسالت ہے ختم تجھ پر. ارباب ذی وقار 100 قرآنی آیات، 200 احادیث متواترہ اور 1200 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادتیں، اور سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ تاریخ ساز جملہ: انا اسم لا اسمع، کہ آتش نمرودی کی طرح آتش انسی سے اس چوکھٹ کی چوکی داری کرتے رہیں گے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من 30 كلهم انهم يزعم رسول اللہ. اگر نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی روح سے دیکھا جائے تو کئی سارے مرتد اور کذاب کھڑے ہوئے، مگر میں قربان جاؤں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس اور بابرکت جماعت پر، کہ جنہوں نے جنگ یمامہ کی صورت میں ان مرتدین کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو صفحہ ہستی سے ملیا میٹ کر دیا. مگر افسوس در افسوس کہ سن 1839 عیسوی میں ہندوستان کی سرزمین پر ایک بدبخت نے جنم لیا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا. ٹھیک 18 سال بعد ہندوستان پر انگریز نے قبضہ کیا اور 1857 کی جنگ آزادی میں انہوں نے انتہائی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے اور مسلمانوں کے بچوں کو شہید کر دیا گیا. مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی گئی، مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی گئی. دہلی سے لے کر پشاور تک کوئی درخت ایسا نہ تھا کہ جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو. اور لوگ آج ہم سے سوال کرتے ہیں: اہل حدیثوں تم تھوڑے کیوں ہو، تعداد میں کم کیوں ہو؟ لوگوں یاد رکھنا، اس وقت ہندوستان کے 3 علاقے پٹنہ، بہار اور صادق پورہ، یہ تینوں کے تینوں علاقے علماء اہل حدیث سے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے. مگر ان ظالموں نے ان تینوں علاقوں کو ٹارگیٹ بنایا اور علماء اہل حدیث کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، پھر ان تینوں علاقوں پر بلڈوزر پھیر دیا. اسی لیے تو شاعر مشرق نے کہا تھا: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. خدایا جلد ہو روز قیامت کہ تیری ذات کا دیدار روبرو ہو. مانا ہے کہ تیرے دیدار کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ. سامعین ذی وقار،
اب انگریز کو ضرورت پڑی ایک ایسے غدار اور منافق کی کہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو بدنام کرے اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت والی چادر پر ہاتھ ڈال کر نبی علیہ السلام کی ختم نبوت والی چادر پر ہاتھ ڈال کر مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے۔ انہیں کوئی نہ ملا مگر یہ بدبختی اور بدنصیبی اس ملعون مرزا قادیانی کے حصے میں آئی۔ پھر جناب اس نے 15 روپے ماہانہ پر کام شروع کر دیا اور فتویٰ دے دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے۔ پھر جناب اس نے 1884 میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر 1891 میں اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر 1901 میں اس نے نبوت اور رسالت پر ڈاکہ ڈال کر نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دیا۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ اس بدبخت کی سرکوبی کے لیے عملی میدان میں جو سب سے پہلے اترے وہ علماء اہل حدیث کے سرخیل اور ثانی اسنین کے جانشین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کی صورت میں اترے۔ اور جب میں گزری ہوئی ضیاء پاشیوں میں ڈھونڈتا ہوں تو شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہم اللہ کو اول المفکرین کا نشان حیدر ملتا ہے، اور جب میں افق عالم میں ڈھونڈتا ہوں تو مرد میدان مناظر اسلام فاتح قادیان شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا وجود ملتا ہے۔ پھر 1893 میں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کی عملی تفسیر میں صوفی عبد الخالق غزنوی رحمہ اللہ کی صورت میں ملتی ہے۔ پھر جب میں قلم و کرتاس سے گواہی طلب کرتا ہوں تو مولانا اسماعیل علی گھڑی رحمہ اللہ کا نام ملتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کی غایت المرام اور علامہ ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کی شہادت القرآن اور موسوم الجامعہ حاضہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کی القادیانیت ملتی ہے۔ لوگوں میرا دعویٰ ہے کہ آج کے بعد جس کسی نے بھی ختم نبوت والی چادر پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اس سے بات دلیل سے نہیں تلوار کی دھار سے ہوگی۔ اور پھر آخری فیصلہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا روپ دھارتا ہے، اور 7 ستمبر 1974 کا دن پاکستانی تاریخ کا وہ یادگار دن بنتا ہے کہ جب 1953 اور 1974 کے شہیدان ختم نبوت کا خون رنگ لایا، اور بالآخر 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ کے متفقہ طور پر قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد قرار دے دیا گیا۔ اسی لیے تو شاعر نے بھی کہا تھا یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں، لوگوں جاگتے رہنا میں رہوں یا نہ رہوں، کیونکہ میں راتوں کو بھی اٹھ کر رب سے مانگتا ہوں۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ لوگوں جاگتے رہنا کیونکہ یہ بڑے بڑے ڈاکو ہماری اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ میں موجود ہیں، اور آپ اللہ سے عہد کر لیں اے اللہ ہم کٹ تو سکتے ہیں مر تو سکتے ہیں مگر ختم نبوت کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے۔